اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ پہلے کون بتانا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ کبھی آپ اسٹارٹ لیں۔ اچھا، کتنا معلوم ہے اس چیز کا تو ایک مطلب میں اندازہ نہیں کر پا رہی، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کتنا معلوم نہیں ہے، تو کچھ چیزیں معلوم ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ معلوم ہو، اور باقی چیزیں انشاءاللہ آج آپ سے معلوم ہوں گی۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ایک کس طرح کی پرسنالٹی ابھی ذہن میں ہے، جو جتنا معلوم ہے اس کے اکارڈنگ۔ پرسنالٹی کی اگر بات کریں تو ایک ایسا امیج ہے میرے سامنے، ایک بہت اسٹرانگ وومن کا امیج ہے میرے سامنے، ایک ایسی وومن جو جسے ہم کہیں چھوٹی ایج سے ہی کافی زیادہ اسٹرانگ ایک کریکٹر جو میں نے سب سے زیادہ دیکھا تھا نا صحابیات میں، تو وہ انہی کا تھا۔ باقی تو اگر ہم بات کریں جو سب سے پہلے اگر جس کا امیج آتا ہے نا صحیح سے ایک اسٹرانگ، تو وہ ان کا آتا ہے میرے ذہن میں۔ کوئی اور ممبر کچھ کہنا چاہے؟ اچھا، میری جو موسٹلی پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں باری باری سب کو اٹھا رہی ہوتی ہوں، لائک مجھے عادت ہے بار بار سب کو بلانے کی، تو سارے مائک پہ ہی رہیے گا کہ میں اکیلی نہ بولتی رہوں۔ صحیح ہے؟ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو بیسیکلی تھی نا، ہمیں جو سب سے زیادہ ان کا پرومیننٹ فگر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہسٹری میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو ایز اے اسکالر ایک تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بیکاز حدیث کا تقریباً 1/4 جو ہے حصہ وہ حضرت عائشہ سے ہے۔ اب ہمیں حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت مطلب ملتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث ان سے روایت تھی، لیکن اس طرح سے تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپینڈ کیا ہوا تھا، تو ان کے پاس جتنے بھی احادیث تھیں وہ ایسی احادیث تھیں جو کہ کسی اور صحابی نے کہیں پہ بھی مینشن نہیں کی ہوئی، لائک جو دوسرے صحابہ کی احادیث ہیں وہ کسی نہ کسی اور نے بھی ریپیٹ کی ہوئی ہوتی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایکسکلوسیو ہوتی تھی، لائک جو کہ صرف ان نے ہی ریفر کی ہوں، ان نے ہی روایت کی ہوں، اور دوسری کہ جو دوسرے صحابی ہوتے تھے ایون وہ انہوں نے جو احادیث بیان کی ہوئی ہیں وہ بھی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتاتی تھی، اور دین وہاں سے لے کے وہ آگے بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ بیسک سورس رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں، کہ جن کے پاس سے قرآن کا اور اسلام کا 1/4 چوتھا حصہ آ رہا ہے ان کے پاس سے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آتا ہے، ابھی ہم ان کے جب بیوگرافی پڑھیں گے تو آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ ایز اے پولیٹیکل فگر بھی نظر آئیں، جب ہوئی اونٹوں کی جنگ ہوئی دین وہاں پر آ کے وہ پولیٹیکل فگر بھی ایسا نظر آ رہی ہوں، اس کی وجہ سے وہ ہسٹری میں مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چیزوں کی وجہ سے ایک پرسنالٹی کو زیادہ فگر آؤٹ کر دیتے ہیں، ایک زیادہ پرومیننٹ ہو کے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ ہمیں سبھی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی تھی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی تھی جو کہ پہلے شادی شدہ نہیں تھی، لیکن کہ فرسٹ میرج جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت خدیجہ سے سب سے زیادہ محبت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ہم بات کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، اور دین ان کا سلسلہ نسب، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی جو تھی ان کے فادر کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا؟ کوئی بھی بتانا چاہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟
उनका आई थिंक अब्दुल्ला था। मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रही थी। अब्दुल्ला इब्न उस्मान था उनका असल नाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अच्छा, इसमें एक और खूबसूरत चीज़ जो हमें मिलती है, वरना आप थोड़ा-सा नीचे करने स्लाइड को, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पसंद हज़रत खदीजा थी और देन हज़रत आयशा थी। वो इस वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का स्टार्ट हुआ, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टाइम था, वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ देखा था। और ये एक नेचुरल इंसान का होता है कि इंसान के दिल के ऊपर उसी की मोहर होती है, जो कि आपके मुश्किल टाइम में भी आपके साथ हो। और दूसरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो उनको उनकी नेचर कुछ इस तरह से थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो वो कहते थे कि जो चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में जब वो अपने वो अज़वाज के बारे में वो दुआ करते थे कि मैं इनके साथ इंसाफ से काम लेता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला उनके उसके रिलेटेड मुझे माफ़ करे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से उन्हें नेचुरली बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो नाम जो उन्हें दिए गए थे, उसमें से जिन नाम से कुरान ने भी उन्हें मेंशन किया हुआ है, तो कुरान ने सब अज़वाज को मेंशन किया हुआ है, उसमें है उम्मुल मोमिनीन, कि जितनी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज हैं, वो मोमिनीन के लिए मोमिनीन की माएँ हैं। दूसरा अस-सदीक़ा बिन अस-सादिक़, कि एक सदीक़ा, एक सादिक़ की बेटी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। उन्हें इस कुनियत से भी, इस नाम से भी उन्हें बुलाया जाता था कि अस-सदीक़ा बिन सादिक़, कि सादिक़ की बेटी सदीक़ा। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्योंकि खूबसूरत भी बहुत थी और उनका जो कलर था वो बहुत वाइट था, और जब वो हँसती थीं या गुस्सा होती थीं या वो थोड़ा-सा शर्माती थीं, तो रेड भी होना स्टार्ट हो जाती थीं। इस तरह से उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमैरा भी कहा करते थे। अच्छा, इनकी फैमिली के बारे में हम बात करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद जो थे वो अब्दुल्ला इब्न उस्मान थे, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे और सबसे ज़्यादा पसंद थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इनकी जो वालिदा थीं, वो उम्मे रुमान थीं, और ये कबीला किनाना से थीं। और ये उम्मे रुमान उन सहाबिया में से थीं कि जब शाम की तरफ हिजरत हुई और इस्लाम इन्होंने स्टार्टिंग में ही जब इस्लाम आया, तभी इन्होंने कबूल कर लिया था, और जब शाम की तरफ हिजरत हुई थी, तो इन्होंने उस तरफ हिजरत भी की। अच्छा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेसिकली तमाम असहाबिया में से, मतलब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में अगर मैं इसको ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करूँ, तो उसमें वो पहली हैं कि जिन्होंने बचपन से ही अपने घर में इस्लाम को देखा हुआ था। लेकिन बाकी सारी सहाबियाँ इस तरह से थी कि जिनके घर में या फिर जिनकी आधी ज़िंदगी बगैर इस्लाम के गुज़री थी और देन उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद मेंशन करती हैं कि मैंने अपने बचपन से ही कोई ऐसा घर नहीं देखा, मतलब अपने घर में मैंने इस्लाम के अलावा कोई नहीं देखा। कि जब वो छोटी थी तब भी वो अपनी आँखों के सामने इस्लाम को प्रैक्टिस होते हुए देख रही थी। और सिर्फ़ इस्लाम को प्रैक्टिस होते हुए नहीं, अपने फ़ादर को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के लिए मक्का के अंदर जितनी भी कोशिशें करनी पड़ी, वो सब कोशिशें करते हुए भी उनके सामने थी वो बिल्कुल, कि वो अपनी बिल्कुल फर्स्ट आए एक्सपीरियंस था उनको। जो ऐज के हवाले से मिलता है ना, अभी ऐज का शादी के वक़्त कितनी उम्र थी इसको मैं आगे जाके भी बताऊँगी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे जो ऐज के हवाले से मिलता है वो इस तरह से है कि हिजरत के मौके पर, हिजरत से ऑलमोस्ट कुछ साल पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबूवत के वक़्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र जो थी वो तकरीबन 3 या 4 साल थी। मतलब अगर हम उनकी शादी का उनके पैदाइश की एज का कैलकुलेट करें तो वो तो इतनी होती है, और इसी यही एज होती है जिसके ऊपर मोस्टली मेमोरी आपके ज़हन में होती है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को जो मेमोरी ज़हन में थी, वो उस वक़्त की थी कि जब उनको बॉयकॉट किया गया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और तमाम मुसलमानों का। और उस मौके के ऊपर जिस तरह मुसलमानों ने जो तकालीफ सही, वहाँ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की मेमोरी जो कि खुद वो बताती हैं कि मुझे बहुत सी चीज़ें
याद हैं आपके बचपन के रिलेटेड? इसके अलावा हज़रत आयशा ज़ैतरान की एक बड़ी सिस्टर थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ैतरान ने 2 शादियाँ की हुई थी। उनकी पहली शादी जो थी वो कुतैला से थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, लेकिन वो मुसलमान नहीं थी हुई, उनकी बेटी थी हज़रत अस्मा। और जब वो मुसलमान नहीं हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ैतरान ने उनको डाइवोर्स दे दी थी, और दूसरी जो बीवी थी वो थी उम्मे रुमान, जो कि हज़रत आयशा ज़ैतरान की वालिदा थी। इसके अलावा हज़रत आयशा ज़ैतरान के एक भाई थे अब्दुल्ला, और दूसरे भाई थे अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान जो थे वो भी हज़रत आयशा ज़ैतरान के बेसिकली के सौतेले भाई थे, जैसे हज़रत अस्मा ज़ैतरान उनकी सौतेली बहन थी। लेकिन दोनों भाई जो थे उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने कुछ देर बाद इस्लाम कबूल किया था, कुछ अरसे बाद। और देन को बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट फिगर थे हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर। एक और नाम है जो हज़रत आयशा ज़ैतरान को दिया गया था। वो इस तरह से था कि हज़रत आयशा ज़ैतरान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हर किसी को कुनियत से बुलाया जाता है, लाइक हर किसी को इस नाम से बुलाया जाता है कि उसकी अम्मी, लाइक कहा जाता है ना कि उम्मुल कुलसूम, और सबके साथ लगाया जाता है। तो मुझे भी कोई ऐसा नाम चाहिए कि जिसके साथ लगा हुआ हो। तो देन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नाम दिया था उम्मे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से नाम लिया गया है, मतलब उनको रेफ़र किया गया है कि वो अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे। तो तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो खाला होती है वो भी माँ की ही तरह होती है। तो यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को एक और नाम दिया गया उम्मे अब्दुल्ला, कि अब्दुल्ला की माँ। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का बचपन किस तरह से था? अच्छा, हमें कुछ चीज़ें ना जो कि एक यहाँ पे मैं एक सवाल छोड़ूँगी, जिसका अगर आप चाहें तो अभी जवाब दे दें या नेक्स्ट पे दे दें, कि हमें बहुत सारी चीज़ों की डिटेल नहीं मिलती। लाइक हमें फॉर एग्ज़ाम्पल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नबूवत से पहले वाले जितने साल थे, उसकी हमें डिटेल बहुत कम मिलती है, सिर्फ़ कुछ-कुछ चीज़ों की मिलती है। इसी तरह से जितने सहाबे थे, उनकी भी इस्लाम से पहले की या फिर एज का एक स्पेसिफ़िक पीरियड होता है जिसकी डिटेल हमें नहीं मिलती। तो ये चीज़ आपने भी फ़ील की है, लाइक वो एज ग्रोइंग की होती है, लाइक आप अगर कह रहे हो ना कि मैंने टीनेज के बारे में पढ़ना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीनेज में कैसे थे, और फिर मैंने ये भी पढ़ना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र में कैसे थे, और उससे पहले किस तरह से थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 30s में किस तरह से थे, और इसको मैं डिफरेंस करके पढ़ूँ, डिटेल में पढ़ूँ कि वक़्त तब क्या-क्या वाक़ये हुए, तो आपको इसकी इतनी डिटेल मिलती नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? इसका जवाब कोई अभी देना चाहे तो? जी, मैं नाम। हुँ, क्योंकि उन्हें नबूवत में 40 की एज में नवाज़ा गया था, और शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी पिछली एज को इतना उन्होंने फिर मतलब जो भी लोग थे उन्होंने इतना उन्होंने दावत का आगाज़ 40 की एज में किया था। उससे पहले तो तमाम सहाबा वगैरह तो मतलब मुशरिक ही होंगे, और वैसे तो उनको मुअज्ज़ात तो पहले से भी थे। हुँ। लेकिन हमने अगर पढ़ना हो ना कि एक चूँकि 40 साल की उम्र ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड हो चुकी होती है, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल सिंपल से है कि अगर किसी इंसान के अंदर कर ही जाना है, तो वो 40 साल की उम्र के अंदर पुख्ता हो चुका है कि वो इंसान बहादुर है या बहादुर नहीं है, और उसने खुद के ऊपर जितना काम किया हुआ है वो उम्र गुज़र चुकी हुई है। जी, वर्दा। जी, वर्दा कहिए। अच्छा, इसके पीछे आपको हिकमत क्या समझ में आती है? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एंड के लिए रखते हैं, और अगर एंड पे भी हमें इसका जवाब नहीं मिला, तो देन हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जवाब ढूँढ के लाएँगे हम लोग, इंशाल्लाह। वरना आगे चार्ट-वूट पे आ जाएँ। स्लाइड पेज 6 है। अच्छा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो बचपन था,
وہ بیسیکلی وہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بچپن سے اپنے آنکھوں کے سامنے دین کو پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے سامنے وہ ساری چیزیں تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت سارے جو عادتیں تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھیں۔ اب عربوں میں کلچر کچھ بہت مشہور تھے، جن میں سے ایک تھا پوئٹری کا، کہ وہ اس چیز پر بہت فخر کرتے تھے کہ اگر کسی کو شاعری آتی، اگر کوئی اس میں بہت ماہر ہے۔ اور دوسرا ان کے لیے ایک چیز بہت فخر کی ہوتی تھی کہ اگر کسی کو نسب معلوم ہے، لائک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میں اکثر جو حدیث پڑھتی تھی نا، تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ یار ان کو ایک ایک چیز مطلب وہ جب حدیث بتا رہی ہے نا تو کسی شخص کا نام نہیں ہے، تو اس شخص کے پورے قبیلے کا نام نہیں ہے، قبیلے تک جا کے بتا رہی ہیں کہ اس کا دادا یہ تھا اور پردادا یہ تھا اور پھر یہ تھا۔ اور میں پڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ حدیث بھی بار بار پڑھنی ہے، لیکن حضرت عائشہ نے وہ حدیث بتاتے ہوئے اتنی پوری کی پوری ایک چین بتا دی کہ لیکن ان کا حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا، اتنی اچھی میموری تھی ان کی۔ اور یہ بھی بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ پوئٹری، آپ پوئٹری عربوں میں جس طرح سے مشہور تھی اور جس طرح سے بچپن سے ہی اگر کوئی اس میں ہے تو اس کا حافظہ آٹومیٹکلی اس کی میموری کیا ہوتی ہے، بہتر ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میموری جو تھی اس میں وہ بہترین تھی، وہ اگر کسی کا نام لیتی تھی نا، کہ اگر آپ احادیث پڑھیں تو وہ صرف اس کا نام نہیں تھی لیتی، وہ اس کو اس کے کام کے ساتھ رکھتی تھی۔ لیکن انہوں نے حدیث میں مینشن کیا ہوا ایک صحابی کا نام، تو انہوں نے صرف ان کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ صحابی جو غزوہ بدر میں تھے، اچھا وہ صحابی جو غزوہ احد میں تھے، اچھا وہ صحابی جو اس قبیلے کے ہیں، لیکن ان کو چیزیں اس طرح سے یاد تھیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ چیزیں پسند تھیں، جیسے حضرت ابو بکر، ان کا نام بھی اسی سے پڑا تھا کہ ان کو اونٹ بہت پسند تھے، اور حضرت عائشہ جو تھی ان کو بھی اونٹ بہت پسند تھے، لائک وہ ایک ٹریٹ لے رہی ہیں اپنے فادر سے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 3 ایسی چیزیں جو کہ حضرت عائشہ کی کو بہت پسند تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو بھی بہت پسند تھی، اس میں تھا کہ قرآن سے محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قرآن جب نازل ہوا تھا انہیں یاد تھا کہ میں مطلب ان کی میموری اتنی اچھی تھی کہ وہ بتاتی تھی کہ جب یہ والی صورت نازل ہوئی تھی تب میں یہ والا کام کر رہی تھی۔ اور دین لو آف چیریٹی، کہ حضرت جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت آگے ہوتے تھے دینے میں، چیزیں لوگوں کے لیے دینے میں، چیریٹی میں، صدقہ دینے میں اور لوگوں کے لیے پیش کرنے میں اپنا مال اور ہر چیز، اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ لائک ہمیں ان کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی اس میں دل سے تھی کہ لائک وہ جو چیز دیتی تھی، جو پیسے دے رہی ہیں، جو سکے دے رہی ہیں، اس کو وہ پرفیوم کرتی تھی پہلے کہ یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو یہ خوشبودار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ جتنی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اب اس میں ایک انہوں سے تھی، اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ لائک جب آپ کسی کے ساتھ جب آپ کی انٹینشن، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی انٹینشن ہے، کوئی اٹریکشن ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف اتنے مائل ہو کہ وہ شخص آپ کی لائف کا سینٹر ہے، لائک آپ کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ ساری اس شخص کی طرف جھکی ہوئی ہیں، وہ ساری اس شخص کے ساتھ جڑ چکی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جڑی جتنی چیزیں تھیں، جو ان کی اپنی اولاد تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ سب سے زیادہ بڑا ذریعہ تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ وہ محبت کا اور سکون کا ذریعہ تھی کہ لائک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہی انڈائریکٹلی اس میں بھی وجہ بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول صلی اللہ علیہ مطلب ان کے سکون کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود کو زیادہ فائدہ دیتے ہوئے اس زمین میں میرے سے زیادہ مطلب جس سے میں نے سب سے زیادہ جس سے مجھے فائدہ دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے فائدہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی اس کا ذریعہ بنا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے۔ اب اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن سے ہی دیکھا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پریکٹس نہیں کرتے ہوئے دیکھا میں نے، اور میں بچپن سے ہی دیکھتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے تھے، دن میں 2 دفعہ آتے تھے، صبح و شام، لائک اسلام کے معاملات وہ کس طرح سے لے کے جا رہے تھے، اور انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اسلام آیا ہے اور اہل قریش نے کس طرح سے اس کو ریزسٹ کیا ہے، کیا کیا انہوں نے حکمت عملی کی ہے، اور دین کس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کو کون کون سی مشکلات فیس کرنا پڑی ہیں، اور دین وہ پھر بھی کس طرح سے ڈٹے رہے ہیں، اور کس طرح سے ساری پلاننگ ہو رہی تھی، لائک وہ سارے معاملات کس طرح سے چل رہے تھے۔
لائک ان کے گھر میں آنا جانا ان کے لیے حضرت عائشہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لائک یہ ایک کامن کیسز تھے کہ یہ معاملات، یہ چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں جو کہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے چہرے انہیں نظر آ رہے ہیں، جو سیکریفائسز ہو رہے ہیں وہ بچپن سے وہ سیکریفائسز دیکھ رہی ہیں۔ اب آپ کسی ریلیجن کے لیے، وہ ریلیجن صرف ریلیجن نہیں ہے، وہ ایک پراپر پرپس ہو آپ کا، وہ ایک سسٹم ہو آپ کا، اور آپ اس کے لیے پراپرلی بچپن سے ہی دیکھ رہی ہیں ہر بڑی پرسنالٹی کو، ہر ایک پرومیننٹ فگر کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اتنے پرومیننٹ فگر تھے اس ٹائم پہ، اس کو آپ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، سیکریفائس کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، کہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بندہ اس دین کو نہیں چھوڑا اور اس کے لیے ہر قربانی دے رہا ہے۔ تو بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی چیز ہے، کوئی چیز اہم ہی نہیں ہے، کہ سب سے زیادہ جو پریورٹی ہے وہ اسی، سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اسی چیز کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو میں نے پہلے اس میں وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بچپن کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان کی میموری اس طرح سے تھی کہ وہ قرآن کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہوئے بتا سکتی تھی، کہ وہ بتاتی ہیں کہ میں سورہ القمر جب نازل ہوئی تھی تب میں اپنے جو ہیں ڈالس ان کے ساتھ کھیلتی تھی، لائک وہ چیزوں کو اس طرح سے ریکال کرتی تھی، اس طرح سے ان کے ذہن میں وہ جو سیو تھی کہ یہ سورج جب نازل ہوئی تھی تب میں یہ کام کر رہی تھی، اور یہ سورج جب نازل ہوئی تھی تب میں یہ کام کر رہی تھی۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم ان کی شادی کی بات کریں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سارا جو بچپن تھا وہ تو اسی میں، بچپن کی اب ایک پکچر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ بچپن تو سارا ان کا اسی میں گزر گیا، کیونکہ گھر میں اسلام کو پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ لائک باہر جو ہے، جو قریش میں ہے، یہاں پہ جو باہر سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہو، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو خواتین کی آواز ہے اس کو زیادہ بودر ہی نہیں کیا جا رہا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، جو انسان کے اپنے بھی حقوق ہیں اس کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور جو ہے یہ بت پرستی کی جا رہی ہے، اور ان سب چیزوں میں کسی نہ کسی خدا کو بنایا گیا ہوا ہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہوا ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر میں دیکھو کہ آپ کے گھر میں آپ کی جو مدر ہیں، آپ کے سامنے جتنی بھی خواتین ہیں، آپ کے گھر کے مرد ان کو کس طرح سے اہمیت دے رہے ہیں، تو دین آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں، یہ ایکچوئل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی جو عورت ہے اس کی جو آواز ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور یہ والی ساری بیسک چیزیں ہیں جو کہ اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن یہ والے حقوق ہیں جو کہ اسلام میں ہے، اور یہ چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں، لائک وہ معاشرے کو بھی دیکھ رہے تھے، وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی تھی، اور دین وہ پراپر ایک انالیسس کر سکتی تھی کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے، اور دین میں کون سی چیز ہے، اسلام میں کون سی چیز ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے پیچھے آپ کو اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دینا ہے، کیونکہ وہ دیکھی تھی یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی۔ اچھا، ان کی شادی کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تقریباً 3 سال پہلے، مطلب جب بائک آؤٹ ہوا تو اس ٹائم پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مشکل ٹائم گزرا تھا 3 سال کا شیب ابی طالب میں، اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کافی کمزور ہو گئی تھی، اور دین اسی کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور چونکہ اس ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ان کا ایک کمفرٹ زون تھا، اور سب سے زیادہ جو ان کی ایک سپورٹنگ تھی، سپورٹنگ پرسنالٹی تھی، سپورٹنگ ریلیشن تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور یہ ان کے لیے کافی ایک پینفل تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ اور اس کے بعد عربوں میں نا ایک رواج تھا کہ لائک ایک شادی ان کے لیے بہت معیوب چیز تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس ٹائم پہ عمر تھی، لائک 40 سال کی عمر میں نبوت کا اسٹارٹ ہوا نا، اس ٹائم پہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، تو اس ٹائم پہ ان کے لیے بہت یہ چیز عجیب تھی کہ کوئی شخص صرف ایک ہی شادی کرے، اور اس کی وائف کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہوئی ہے اور وہ بھی دوبارہ شادی بھی کر سکتا ہے، وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر رہا، یہ چیز بھی ان کے لیے بہت عجیب تھی، لائک ایک شادی کرنا صرف ایک ہی عورت سے، تو یہ ان کی طرف کافی بھی عجیب تھی، کیونکہ وہ کافی شادیاں کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ انہوں نے اکٹھے 3 راتوں میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور ان کو آ کے وہ دکھاتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے سلک کا جس کے اندر ایک بچہ ہے، اس میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی وائف ہے، اور یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی وائف ہے، اور یہ والا خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 راتوں تک آتا ہے۔ اب اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تب بہت چھوٹی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ چیز ہونی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی کر دیں گے۔ اس کے بعد جس ٹائم پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، مطلب جب رشتہ ہوا تھا دونوں کا، جب رشتہ آیا تھا تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت سودا بن زمع رضی اللہ عنہ کا بھی رشتہ ہوا تھا، دونوں کی مطلب انگیجمنٹ اکٹھی ہوئی تھی۔ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ اب خواب حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے جنہوں نے شام کی طرف ہجرت کی تھی اور جو اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے۔ اب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھے، دین انہوں نے خواب دیکھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اب انہوں نے یہ خواب اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو تو ان کے ہسبینڈ نے بتایا کہ اگر یہ خواب سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت جلد مرنے والا ہوں اور آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ لائک یہ ایک، اگر آپ کنسیڈر کریں اس سچویشن کو تو یہ تھوڑی سی آکورڈ ہو جاتی ہے کہ لائک ایک عورت خواب کے بارے میں بتا رہی ہے، اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی، ایک تھوڑی آکورڈ ہو جاتی ہے نا، ایک عورت کے لیے تو یہ آکورڈ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سودا کے لیے بھی بالکل ایسی ہی تھی کہ ان کا نہیں مطلب اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دین حضرت سودا زید کو دوبارہ سے خواب آیا اور دین وہ اپنے خواب میں دیکھتی ہیں کہ چاند جو ہے وہ ان کے گھر میں آیا اور آ کے ان کے بالکل ساتھ چاند کا ہے۔ تو پھر وہ دوبارہ سے یہ خواب بتاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، تو وہ ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں بہت جلد مرنے والا ہوں اور دین آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اور ایگزیکٹلی سیم ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد، اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور حضرت سودا جو تھی وہ بہت ایجڈ تھی، لائک وہ اپنے 50s میں تھی، اور ان کے بچے بھی تھے 5 آئی گیس ان کے بچے بتائے جاتے ہیں، ان کے کافی بچے بھی تھے، اور وہ عمر کے بھی کافی حصے میں تھی کہ لائک اس عمر میں تھی کہ جہاں پر شادی ہونا مطلب ایک بہت اتنی چیزیں تھی کہ شادی ضروری ہے، یہاں پہ اب یہ شادی کریں گی۔ اب یہاں پہ واقعہ کس طرح سے ہوا سارا معاملہ شادی کا دونوں کی، کہ حضرت خولہ بنت حاکم جو تھی وہ اس ٹائم پہ میچ میکر تھی مقامی، کہ لائک جو رشتے کرواتی ہیں نا کہ اس کا وہ پرپوزل لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی ایک میچ میکر تھی۔ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس سے کروں، لائک کس سے کروں، تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ 2 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور دوسری وہ ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ کیا ہے وہ بیوہ ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز نوٹس کرنے والی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پرپوزل بھیجا تھا تو تب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کس سے کروں، مطلب کون سی خاتون ہے جس سے میں شادی کروں، اور ابھی بھی وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کس سے کروں۔ تو ابھی جب کسی کے سامنے شادی کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے رسپانس کیا آتا ہے؟ کوئی بھی بتا دیں، مطلب اگر آپ کسی سے پوچھیں ڈائریکٹلی پوچھیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے، آپ شادی، یا پھر آپ کسی کو کہیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو آگے سے ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے؟ آپ سے ہی کوئی پوچھ لے فبیہا۔ نہیں اچھا مجھے تو نکالیں، ویسے اگر کسی سے پوچھو تو میرے خیال میں اگر اس نے ابھی سوچا نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھے گا کہ کس سے کرنی ہے، مطلب ہاں، بیسیکلی سب کہتے ہیں عمر نہیں ہے ابھی، ہم لوگ اسٹیبلش نہیں ہے ابھی، یہ نہیں ہے ابھی، ہم لوگ اس چیز کو ذمہ داری نہیں لے سکتے، اور اس طرح کا ہے۔ لیکن یہاں پہ دونوں دفعہ میں نے نوٹس کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈائریکٹلی کہ کس سے کروں، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا، یا پھر ابھی میں مناسب نہیں سمجھ رہا، یا پھر ابھی ایسا معاملہ ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کو بھی آپ لکھ لیں کہیں پہ، آگے کوشچن مارک لگا دیجیے گا کہ اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ جی منال۔ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک وہ میرے خیال سے آیت ہے یا حدیث ہے، پتہ نہیں، مطلب شادی مفہوم یہ ہے کہ شادی کرنے سے انسان کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے، کہ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا ہو۔ اور ویسے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ان کی ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ ہم جب لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مطلب منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں
ان سے شادی کرنے کی جو رسم، ان کی وائف سے شادی نہ کرنے کی جو رسم تھی اس کو ختم کرانا تھا، اور تقریباً ہر شادی میں ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ ہاں کہہ رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ عربوں میں جو موسٹلی شادیاں ہوتی تھیں وہ آپ کے قبیلوں کے ہی ان کی وجہ سے ہوتی تھی، یا تو وہ تعلقات کو کیا کہتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک پولیٹیکل میرجز ہوتی تھی جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندان کے درمیان۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ دو پرپوزل دیے کہ ایک حضرت عائشہ ہیں جو کہ آپ کی جو سب سے پسندیدہ اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے پسندیدہ ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت عائشہ، اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سودا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور جو آپ کو فالو کرتی نہیں، لیکن آپ کے فالوورز میں تھی، اور ہم کو ضرورت ہے شادی کے لیے کہ وہ ایک مشکل وقت میں سے گزر رہی ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی بیسیکلی ایک مقصد کے لیے تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کس طرح سے شادی ہوتی ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ رومان جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی تھی، ان کے پاس یہ پرپوزل لے کے جاتی ہیں، ان کو جا کے بتاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آیا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اب رومان تو بہت ایک نبی ہے، اور اس کا آپ کے گھر پر پرپوزل آیا کہ وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو بہت خوش تھی۔ اور دین انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق آتے ہیں، دین ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، دین خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاملہ بتاتی ہیں، کیونکہ خولہ رضی اللہ عنہ کی پریزنس دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی پرپوزل آئی ہے یقیناً، تو ان کو وہ بتاتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ زخرف، آپ بتائیں۔ آپ سن نہیں رہی مجھے؟ اچھا میں پوچھ رہی ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رشتہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو ان کا فرسٹ ریئیکشن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہوا ہوگا؟ اور فوراً سے ہوتا نا کہ آپ فوراً سے اقرار کر دیتے ہو، ایکسیپٹ کر لیتے ہو اس چیز کو، کہ آپ بالکل بھی ایک سیکنڈ کا بھی ویٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی دو کنسرن رکھے گئے تھے، دو وجوہات رکھی تھی، اور جس کے لیے وہ پریشان تھے، انہوں نے فوراً سے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے پہلے اپنی پریشانی بتائی۔ اس میں سے پہلی یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ شادی جو ہے وہ حلال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کی بانجی نہیں بنتی، میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں بھائی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بانجی ہوئی، یہاں پہ ان کا پہلا کنسرن یہ تھا۔ اور دین یہی بات انہوں نے حضرت خولہ کو بتائی، حضرت خولہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں اور دین میں میرے بھائی ہیں، اور جو دین میں بھائی ہوتا ہے اس کا جو خون ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، وہ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف دین میں اور اسلام میں مقصد میں پرپس میں آپ کا بھائی ہے۔ اور دین وہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی ہیں، اور دین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں لیکن میں نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگیجمنٹ آلریڈی کی ہوئی ہے، میں نے تو کہیں پہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ محتم ابن عدی ان کے بیٹے کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو وعدے نہیں توڑتا اپنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آ رہا ہے، اور وہ اس میں بھی اس چیز کو کنسرن کر رہے ہیں کہ میں اپنے وعدے نہیں توڑتا، اور دین وہ چاہ رہے ہیں وہ اندر سے ان کی بالکل یہی خواہش ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو، اور دین وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس سے یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے، اور دین وہ معتمد ابی کے گھر میں جاتے ہیں،
عدی کے گھر میں جاتے ہیں کہ ہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کا کیا رد عمل ہے. تو جب محتم بن عدی جو تھا نا، وہ اس کا خاندان جو تھا، اس کے بیٹے کا نام آئے گا جعفر بن موتا تھا، محتم تھا. اور یہ خاندان ابھی مسلمان ہوا نہیں تھا، لیکن یہ اس طرح سے تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نا ایک سپورٹنگ تھا. لائک ان کی مدد کرتے تھے، ان کے مخالف نہیں تھے. لیکن انہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. ابھی ان کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک کیا معاملہ ہے اور کیا ذہن ہے کہ جو وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے. لائک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو انگیجمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس میں جو ان کی وائف ہے، جو محتم کی وائف ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں تو بالکل نہیں چاہتی کہ جو میرا بیٹا ہے وہ ایک عورت کے لیے اپنا دین چھوڑ دے اور بالکل آپ کے دین میں چلا جائے، جو کہ آپ کا دین بالکل بے فائدہ ہے اور اس میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا اسلام قبول کرے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یہ شادی ہو بھی نہیں سکتی. تو یہ ان کی طرف سے ایک انکار تھا. تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر سے تو آپ مطلب سوچ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پرسکون تھے کہ لائک مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، ان کی طرف سے انکار ہو گیا اور یہ انگیجمنٹ ختم ہو گئی. اور ساتھ میں انہوں نے اسلام کا جو کیا تھا کہ اسلام کو انہوں نے کہا کہ اسلام ایسا ریلیجن ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہ رہے کہ اس ریلیجن میں جہاں سے کچھ مل نہیں رہا اس میں ہمارا بیٹا بھی جائے اور وہ مکمل اپنا گھر اس میں بنائے اور اس کو فالو کرے. تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ ختم، لیکن انگیجمنٹ ختم. اور انگیجمنٹ ختم کے فوراً بعد وہ حضرت خولا کو پیغام دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ اب ہم تیار ہیں شادی کے لیے. اب یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے بارے میں آتا ہے، جو کہ آج کا سب سے، آپ سمجھے نا کہ ہم لوگ کچھ ہم نے پوسٹ کرنا ہو، کچھ لکھنا ہو، کسی نے اسلاموفوبیا میں سے کسی نے کوئی کلیم ریز کرنا ہو، تو سب سے پہلے وہ اسی پہ اٹیک کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈر ایج میرج تھی. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ سب کا پرسپیکٹیو جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. جی ورتا، اگر آپ مائک دیں تو. وردا شاہ. کوئی اور ممبر؟ مجھے شو نہیں ہو رہا کس کا ہینڈ ریز ہوا ہے، تو آپ مائک انمیوٹ کر لیں جس سے بھی ہینڈ ریز کیا. میں جتنا جانتی ہوں اس ٹائم پہ تو عربوں کا رواج بھی تھا کہ مطلب وہ ایک کم عمر کی جو ہوتی مطلب شادی وغیرہ، اور اس میں مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارے ٹائم پہ. اپنا مائک بند کر سکتی ہیں؟ میری مطلب وائس ایکو ہو رہی ہے. تو ہمارے ٹائم پہ جو مطلب 50 سال کا بندہ ہے اس کو بھی ہم میچور نہیں مانیں گے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کتنے ایج میں، مطلب بڑا عمر کا آدمی یا عورت بھی اکثر یہاں پہ میچور نہیں ہوتے. لیکن وہاں پہ وہ کچھ خوراک ایسی کھاتے تھے یا پھر ان کا ویسے ہی ہوتا تھا کہ وہ بہت میچور ہوتے تھے. مطلب اگر 10 سال کا بھی انسان ہے نا تو اس کو ہم بچہ کنسیڈر نہیں کریں گے. وہ مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے وہ میچور ہوگا. تو وہ ایک طرح سے وہ شادی کے لیے تیار تھی. اور ویسے تو یہ آرگومنٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ ہم کو جتنے بھی لاجک دیتے ہیں انہوں نے اس بات کو ماننا نہیں ہے. انہوں نے صرف illogical بات کرنی ہے. حالانکہ ہر ریلیجن میں ہم ان کی اسی طرح کی مطلب میرج کے ریلیٹڈ چیزیں نکال سکتے ہیں. اور ہندوازم میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتنا، یہ سوال اس طرح سے دیا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو پروف کرنا اسٹارٹ کر دیا ریفرنس دے دے کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تب اتنی نہیں تھی، تب وہ چھوٹی عمر کی نہیں تھی. وہ پراپر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تب تقریباً 16 سال کی تھی یا 17 سال کی تھی. لائک وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر دیتے ہیں. لائک آپ کی ایک ہوتی ہے نا انفیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دین کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور آپ جو ماڈرن ڈیفینیشنس ہیں اس کے اوپر لانا چاہ رہے ہو اور دین آپ اس کو ویسے مولڈ کرو گے کسی چیز کو. لیکن جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے الفاظ ہیں جو کہ حدیث میں آتے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تھا تب میری عمر 6 سے 7 سال تھی اور جب میری رخصتی ہوئی تھی تب 9 سے 10 سال عمر تھی، جو کہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اب یہ اگر ہم لوگ اچھا اب یہاں پہ جو
फेमिनिज़्म है, अभी जो प्रो फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं, वो भी इसके ऊपर सबसे पहले जो उन्हें ना जो सबसे पहले क्या कहते हैं उसको तनकीद करती हैं जो सबसे पहले, वो इसी चीज़ पे करते हैं कि नबी थे और वो अंडर एज से उन्होंने शादी की, और देन वो उस चीज़ को प्रूव करने स्टार्ट हो जाते हैं कि किसी तरह से हम लोग ये प्रूव कर दें कि वो अंडर एज मैरिज नहीं थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी, उस टाइम पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उतनी ही थी जितनी उन्होंने बताई है कि 6 से 7 साल की उम्र में निकाह और देन 10 साल की उम्र में रुखसती हुई थी। अब इसमें क्या है कि अरबों में फर्स्टली तो बायोलॉजिकली जो औरतें थीं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती थीं। लाइक वो एक जो मुशक्क़त का टाइम था, लाइक वो सहरा में रह रहे हैं और वहाँ पे वो मुशक्क़त कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकली काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाती थीं। और दूसरा ये कि उनकी तरफ रिवाज था कि वो काफ़ी छोटी उम्र में शादी कर लेते थे। अब ये एक नॉर्मल बात है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी आके सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हम अभी आके कहना शुरू कर देते हैं कि इस चीज़ का मतलब तो ये है, तो इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में जब एग्ज़ाम्पल आ रही है कि कुरान में हरूफ अलिफ लाम मीम और उसमें मुक़त्तात हैं, तो इसके ऊपर हम निकाल लेते हैं कि इसका मतलब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। लाइक हम लोग जो बेसिकली बता रहे होते हैं। तो जो उस टाइम पे जब ये अल्फ़ाज़ आए और अगर हम लोग इसको उस सोसाइटी पे लेके जाएँ अरबों के ऊपर, तो अगर उनको इन अल्फ़ाज़ की समझ ही नहीं आ रही, तो देन वो इन अल्फ़ाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो इन अल्फ़ाज़ के ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाते हैं ना। अच्छा, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि 1400 साल पहले अरबों ने और आज तक भी अरबों में इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया, और ना ही उस टाइम पे अबू जहल थे, यहूदी थे और कितने सारे जो थे जो इस्लाम को बिल्कुल अगेंस्ट थे इस्लाम के। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाया, कोई भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अगेंस्ट नहीं गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तनकीद नहीं की कि ये छोटी उम्र में आप शादी कर रहे हैं, लाइक एक छोटी उम्र की लड़की से आप शादी कर रहे हैं। लेकिन आज ख़वातीन भी और आज मर्द भी, स्पेशली मोस्टली तो ख़वातीन ही मैं कहूँगी, मुस्लिम ख़वातीन जो कि इस्लाम पढ़ रही होती हैं, वो भी फटाफट कह देती हैं कि ये अंडर एज मैरिज थी, क्योंकि वो सिर्फ़ इस मैरिज को पढ़ रही होती हैं, वो हिस्ट्री को और कल्चर को नहीं पढ़ रही होती। जब तक आप किसी कौम का कल्चर नहीं पढ़ते, आपको ऑब्वियसली उनके जो मामलात हो रहे हैं उसकी आपको समझ नहीं आती। तो ये अरबों का कल्चर था, और ये सिर्फ़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नहीं थी। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियाँ थी ना, वो सारी की सारी बीवियाँ पहले से मैरिड थी, कुछ बेवा थी, कुछ डाइवोर्स थी। तो उन सब की भी जो पहली शादी हुई थी, वो ऑलमोस्ट इसी उम्र में हुई थी। लाइक ये वो उम्र थी जहाँ पे अरबों में शादी हो जाया करती थी, उनके लिए कॉमन था। और जो एक ये डिले जो एक ये आया ना एक डिले आया उनके निकाह में, उनकी रुखसती में, वो भी बेसिकली इसीलिए था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पहले फिज़िकली मैच्योर हो जाएँ बायोलॉजिकली, और देन उनकी रुखसती होगी। लाइक रुखसती तभी की जाती थी जबकि वहाँ पे अरबों में औरत इस काबिल लाइक वो एक बालिग हो जाती थी। ठीक। और इसके अलावा हज़रत यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो मैंने ऐड किया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए, तो उनकी जो अम्मी थी, उनकी उम्र 10 साल थी, और उनके अब्बू की उम्र ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र जो थी, वो 12 साल थी। लाइक इतनी छोटी उम्र के अंदर उनकी शादी हो जाती थी, जो कि अरबों में रिवाज था, उनके लिए कॉमन था। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब इसमें एक और चीज़ आती है कि आपसे सवाल करूँगी मैं, और काइंडली आप सब कोशिश करें कि माइक पे रहिएगा कि अगर ये चीज़ इस्लाम में है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो क्या ये चीज़ अभी भी हो सकती है कि आप 10 साल की उम्र में शादी कर दो? 10 साल की उम्र में शादी किसी लड़के की या किसी अभी की आप सोसाइटी में देखें ना, अभी की सोसाइटी में होता है, हमें खुद भी ये चीज़ काफ़ी ट्रिगर करती है कि छोटी उम्र में शादी, अंडर एज मैरिज पाकिस्तान में, और ये हो रही है, और यहाँ पे पाकिस्तान में छोटी उम्र में हम लोग देख रहे हो कि किसी की शादी हुई है, किसी का बच्चे हो रहे हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत लगती है कि लाइक ये जुल्म हो रहा है। जी मिनाल। जी।
جی منال. ویسے شادی کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ انسان کو رسپانسبلٹی کا پتہ ہو، اور وہ سب سے پہلی بات کہ اپنے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں فیصلہ لے سکے. لیکن ہمارے یہاں پاکستانی سوسائٹی میں موسٹلی ہوتا ہے کہ 18 سال کی ایج کے بعد بھی، یا پھر مطلب بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے یا تو ان کے مطلب بھائی بہن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے تو کوئی بھی انسان اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کی جائے جب تک وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت نہ پا لے. ویسے تو کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی مطلب ایسی ایج لمٹ نہیں ہے، لیکن اس چیز کا بہت غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مطلب مولوی ہے نا ایک طارق مسعود صاحب، تو وہ کہتے ہیں اپنے اس میں کہ آپ شادی کرنے والے بنے، میں 4 سال کی بچیاں لا کے دوں گا. اس طرح کر کے وہ بہت ہی گھٹیا بات کر رہے تھے. تو مطلب ان پہ تنقید بھی کی گئی. انجینئر بھائی نے کہا کہ مطلب انجینئر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ایمان کی مطلب دوبارہ کریں، جو رجوع ہوتا ہے وہ بہت سارا مطلب لوگ بہت ہی فالتو چیزیں بھی نکال لیتے ہیں. اب افغانستان میں جیسے ہو رہا ہے، مطلب ایک مطلب بہت ایجڈ بندے اور بچوں سے شادی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچوں سے، تو وہ غلط ہی ہے. ہماری سوسائٹی کی مینٹلٹی کے حساب سے غلط ہے یہ. اگر صحیح مسلمان آدمی ہو، صحیح انسان ہو، تو اس کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ شادی کرے، اس کے ایمان کی حفاظت ہے. صحیح ہو گیا. کوئی اور ممبر؟ فبیحہ، آپ اس پہ اپنا کوئی پوائنٹ رکھنا چاہیں؟ نہیں ابھی یہاں پہ اتنا خاص پوائنٹ نہیں کہ بس مطلب ظاہر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم مطلب جو اس ٹائم پہ بھی یہی تھا نا کہ انسان اگر میچور ہو جائے اس کے بعد شادی کرے، تو ابھی بھی وہی دیکھنا چاہیے. لیکن پہلے اچھا پنجاب کا پہلے وہ تھا لا تھا کہ لڑکی کی عمر 18 سال تھی اور لڑکی کی عمر جو تھی وہ 16 سال انہوں نے کی ہوئی تھی شادی کے لیے، آئی ڈی کارڈ نہ بھی بنا ہوا ہو. لیکن خیر یہ ریسنٹ ہی آیا ہے ابھی، اور میرے خیال میں کوئی 18 سے پہلے اتنا شادی ہوتا بھی نہیں ہے. زیادہ تر کلچر میں زیادہ تر 18 کے جیسے ہی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم نے شادی دیکھی ہے. ابھی کوئی کرتا بھی نہیں ہے اتنی جلدی. لیکن لا کے دیکھیں ایک طرف ہم نے مینشن کرتی نا، مطلب یہ جو انڈر ایج میرجز وغیرہ ہو رہی تھی کہ کسی طرح لڑکی کو مجبور کر کے بھی شادی کروائی جا رہی تھی، یہ پنجاب میں اسی وجہ سے انہوں نے 18 پلس کیا ہے، تاکہ ایک طرح سے ایک انسان کا بڑا ہو جائے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی زبردستی نہ کی جا رہی ہو. یہ تو اس لیے لا ہوا ہے. اچھا، سب کے جو پوائنٹس ہیں ان سب سے میں ایگری کرتی ہوں. اور اس کے اندر جو میرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جو اس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے نا ایک کرائم، تو میں ویسے اس پہ بھی متفق ہوں کہ پاکستان میں 18 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکی کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے اور جتنا ان میں بچپنا ہوتا ہے، جتنے وہ بچے ہوتے ہیں، اس حساب سے اس ایج میں ان کی شادی کروا دینا یہ واقعی ایک کرائم ہے. نہیں کہ آپ بوجھ ڈال رہے ہو لوگوں پر اور امت پر. اور اگر ہم لوگ بیسیکلی اگر ہم لوگ کسی گھر میں شروع سے ہی ایک بچے کے اندر اسلام ڈالا جا رہا ہے، اس کی ساری ساری تربیت اسلام کے اکارڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ بچہ 10 سے 11 سال کی عمر میں وہ اتنا وہ اس طرح تک وہ پہنچ چکا ہوگا کہ وہ اپنے معاملات، اپنے فیصلے لینے کا اختیار اس کی سوچ سمجھ خود رکھے گا. اب سمپل اگزامپل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت علی نے. مطلب اس میں سے تھوڑا آ سکتا ہے کہ 11 سال کی عمر یا 9 سال کی عمر، لیکن اسی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا.
اب ہم لوگ اپنے 9 سال کے بچے دیکھیں تو ہمارے بچوں کو اسلام کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ ہوتی. اب وہاں پہ صرف انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا حضرت علی نے، انہوں نے پراپر ایک اپنا دین، ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں اپنا دین بدل رہا ہوں، اور اس دین کے بدلنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ، اگر ہم ان کے پڑھیں تو انہوں نے یہ فیصلہ خود سے لیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے جو والد تھے حضرت ابو طالب تھے، ان کو اس چیز کا علم ہوا تھا کہ لائک ایک 9-10 سال کا بچہ اپنا دین بدل رہا ہے، اور وہ اس میں اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، اتنا کریج ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی اس کی بنا پرمیشن لے رہا ہے، نہ اس کو ان کو بتا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے پرمیشن لینا، کام کرنے سے پہلے آپ اجازت ہو کہ میں یہ کام کر لوں، دوسرا ہے کام کرنے کے بعد فوراً جا کے آپ کو بتاؤ ان کو، اور دین حضرت ابو طالب کو کچھ دن بعد پتہ چل رہا ہے. تو یہ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس ٹائم پہ 9 اور 10 سال کے جو بچے تھے وہ ہمارے آج کے شاید 20 یا 22 سال کے بچے بھی اس طرح کے نہیں ہوں. جتنا کریج اور جتنا انڈیپینڈنٹ وہ اس ٹائم پہ تھے، جس مینٹیلٹی پہ وہ اس ٹائم پہ تھے. اور اسلام میں تو آپ تبھی بالغ ہو جاتے ہیں اور تبھی آپ شادی کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں جب آپ بایولوجیکلی بالکل مطلب میچور ہیں، آپ ریڈی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر جو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ عرب میں ایک چیز یہ تھی کہ وہاں پر اگر چھوٹی عمر میں شادی ہو بھی ہے نا تو کسی بھی قسم کے عورتوں میں ہیلتھ ایشوز نہیں آ رہے تھے. اگر ان کی چھوٹی عمر میں وہ بیبی کنسیو کر رہی ہیں تو ہیلتھ ایشوز نہیں آ رہے. پاکستان میں یہاں پر اس ٹائم پہ میں پورے اس ایرا کی بات کروں گی، اس ٹائم پہ سب سے زیادہ یہ الارمنگ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ عورت کے اپنی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ یہ ایک ریڈ سائن ہوتا ہے، لائک بہت زیادہ یہ اس کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری جو ڈائٹس ہیں اور ہماری جو چیزیں جو ہم لوگ شروع سے لے رہے ہوتے ہیں وہ ہر چیز اتنی ڈسٹرب ہے. مطلب یہ چیز ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ عورتوں میں جو فیمیلس ہارمونس ہیں وہ کس طرح سے ڈسٹرب ہیں، جسٹ بیکاز آف ڈائٹ، جسٹ بیکاز آف آر سیڈنٹری لائف اسٹائل، کہ ہم لوگ کچھ فزیکلی کوئی ایکٹیو ہو نہیں رہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے جو اسلام کی بیسک چیزیں تھیں جو کہ ہم لوگ اس قابل تھے کہ ہم لوگ اس کو پریکٹس کر سکیں، ہم لوگ اس کو ایون لا بھی کر سکیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آسانی رکھی ہوئی تھی. اور اس وجہ سے ہمارے لیے اسلام کے اس چیز کو فالو کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ لائک اگر ہم لوگ ابھی بھی انڈر ایج کی میرج کی بات کریں تو اس پہ بہت ساری چیزیں، ایک تو یہ آ رہتی ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اور دوسری کیا ریزن ہوتی ہے کہ یہ اس کے اپنے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس کی بھی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جب اسلام کے اکارڈنگ رہ نہیں رہے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ وجوہات بننا اسٹارٹ ہو جائیں گی اسلام کے کسی نہ کسی حکم کو نہ ماننے کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے 19 اور 20 سال کے جو لڑکی اور لڑکی ہے وہ بھی شادی کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہی بیکاز وہ ریڈی ہی نہیں ہے. بایولوجیکلی تو وہ ریڈی ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک رسپانسبلٹی لے سکیں. باقی آپ سب کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں میرے اس پوائنٹ پہ، لیکن میرا اس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اچھا اس میں کچھ چیزیں ان کے کلچر میں بھی تھی کہ وہ کلچر میں نارمل تھی، لیکن یہ ایک دین کا بھی پارٹ بن گیا ہوا ہے کہ دین نے تو عمر بتا دی انہوں نے بالغ ہونے کی. اچھا اس کے بعد اس ٹائم میں جی ضرور. ہاں انشاءاللہ، اور سب اینڈ تک رہیے گا، ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے ڈے اور ٹائم جب ہم لوگ اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے. اچھا پھر یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اور دین ہجرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے. اب ہجرت سے پہلے لائک نکاح کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں شام جانے کی کہ جب جو اس میں دو پہلو تھے، ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جو دو اسکالرس کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ڈفرینٹ ڈیٹیل میں سیرہ میں آتا ہے کہ شام کی طرف جو ہجرت تھی وہ ایک تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ سے بچنے کے لیے جا رہے تھے شام کی طرف. اور دوسرا یہ کہ شام کی طرف جو لوگ گئے تھے جیسے عثمان بن عفان تھے، ان کی وائف تھی، لائک اتنے بڑے اور امیر لوگ جا رہے ہیں. تو یہ صرف ایک یہ نہیں تھا کہ صرف جو اہل قریش ہیں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ مائگریشن تھی کہ اس کا ایک مقصد تھا کہ وہ شام کی طرف جا کر اپنے جو سیاسی معاملات ہیں مسلمان بیسیکلی وہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے گئے تھے. اچھا جو بھی معاملہ تھا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ شام کی طرف ہجرت کریں، اور اس موقع پر انہیں پوری تیاری بھی کر رہی تھی. وہ نکلنے والی تھی کہ وہاں پر ایک اور قبیلے کے سردار آتے ہیں ابن الداغنہ،
اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ ان پرسنالٹیز میں تھے کہ جو اسلام آنے سے پہلے بھی اسلام میں بہت عزت دی جاتی ہے. سوری اسلام آنے سے پہلے بھی عربوں میں ان کو بہت عزت دی جاتی تھی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اپنے قول کے اور اپنے عمل کے بہت سچے ہیں اور ان سے آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر انہوں نے کوئی ایسی کنٹروورسی کی ہو یا پھر اس طرح کی کوئی معاملہ کیا ہو کسی کو نقصان دیا ہو. تو وہاں پہ بھی واقعی کہتے ہیں کہ ایک آپ جیسے شخص کو حضرت ابوبکر صدیق جیسے شخص کو قبیلے سے نکالنا اپنی جگہ سے نکالنا یہ ایک بہت ہی غیر معیوب چیز ہے اور میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ ہمیں آپ کو نکالنا چاہیے آپ جیسی پرسنالٹی کو نکالنا چاہیے. اور دین انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت یہی کہا تھا کہ آپ یہیں پہ رہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا بیکاز میں چاہتا ہوں کہ میں کھل کے اسلام کو پریکٹس کر سکوں. اور دین انہوں نے اس کی امان نہیں تھی اس چیز کی امان نہیں تھی کہ آپ یہاں پر رہ کر یہ کام کریں. دین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنائی وہاں پر آ کر اکٹھے ہوتے تھے جو مرد تھیں خواتین تھے اور بچے تھے اور وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے دین قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کے ڈسکس کرتے تھے لائک وہ اپنے اسلام کو وہاں پر پریکٹس کرتے تھے. اب یہاں پر ہجرت جب ہوئی مدینہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر چونکہ باقی سب لوگ پہلے ہی ہجرت کر چکے ہوئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعد میں حکم ملا تھا قرآن کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ بھی ہجرت کر جائیں. اس میں واقعہ اس طرح سے جو کہ ہم لوگوں نے آلریڈی پڑھا بھی ہوا ہے کافی دفعہ ہم لوگ سیرہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ غیر معمولی ٹائم پہ آئے تھے کہ پہلے وہ اس ٹائم پہ آتے نہیں ہیں. تو سو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ خاص معاملہ ہے اور ابھی وہ گھر میں آئے نہیں ہے. تو رسول حضرت ابوبکر مجھے نا جو سب سے زیادہ ایک جب بھی میں یہ الفاظ پڑھتی ہوں تو مجھے ایک کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ لائک وہ موجود نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بھی کرتے تھے تب بھی صحابی یہ ورڈ بولتے تھے یہ الفاظ بولتے تھے کہ میرے ماں باپ قربان آپ پر. کہ لائک آپ اپنی جو سب سے عزیز چیز ہے وہ آپ کسی لائک آپ میں اس چیز کو نا ہر چیز کو کافی مطلب ریلیٹ کر کے آپ کو پڑھنا چاہیے کہ آپ فوراً سے اس چیز کو اپنے اوپر لو اور دین آپ کو کہ میں یہ الفاظ کس شخص کے لیے بول سکتا ہوں لائک میری لائف میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے میں یہ الفاظ بول سکوں. اور دین اگر میں وہ الفاظ بول سکتا ہوں کوئی شخص ایسا ہے تو اس شخص کے میرا کس طرح کا تعلق ہے. اب آپ اگر اپنے تعلق کو فیل کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہے تو دین آپ اس کی انٹیمیسی دیکھیں کہ پھر صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کا تعلق ہوگا. اگر کوئی آپ کی لائف میں ہے مطلب آپ اگر کسی کے سامنے کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں آپ کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ان کے لیے میرا سب کچھ قربان لائک آپ ان کے سامنے آپ کو یہ الفاظ کہتے ہوئے جو ایک سیٹسفیکشن ہو رہی ہے اور جو ایک سکون مل رہا ہے اور دین پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ صحابہ کو کتنی محبت ہوگی کہ وہ ہر بات کرتے ہوئے پہلے یہ الفاظ کہتے تھے اور وہ اس میں آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو گیا لائک وہ آپ کی ایک ایکسپریشن آف لو ہے اور ایکسپریشن آف لائک ٹو گیو ایوری تھنگ کہ آپ اس چیز کو ایکسپریس کر رہے ہو بتا رہے ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنے 2 اونٹ تھے ان کی اونٹیاں تھیں ان کو انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یقیناً ہمیں اب ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور اب ہمیں یقیناً ہجرت کرنا پڑ جائے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ کر فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہ میری فیملی کے ہی لوگ ہیں تو آپ ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا. اور دین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ لائک آپ کا ساتھی کون ہوگا. اس حوالے سے نا کہ ساتھی کون ہے وہ انڈائریکٹلی یہی پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ہجرت کروں گا. تو یہ ایک بہت زیادہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور اس پہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف سنا تھا کہ کسی شخص کو خوشی کے ساتھ روتے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے خوشی سے وہ رو رہے تھے کہ ان کو اتنی محبت تھی رسول اللہ سے کہ اگر ان کے سفر کے وہ ساتھی ہیں اور یہ سب سے مشکل سفر تھا جو مکہ سے مدینہ کا سفر تھا وہ ان کی جان کے لیے دونوں کی جان کے لیے سب سے مشکل سفر تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر نہیں ہو رہی بلکہ ان کو صرف اس چیز کی خوشی ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی اتنا بڑا سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے ان کا ساتھ مجھے نصیب ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد وہ ہجرت کرتے ہیں اور دین اوبویسلی وہ ہجرت کافی مشکل ہوتی ہے. دین وہ غار ثور میں بھی قیام کرتے ہیں
اور اسی موقع کے اوپر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہا جو ہیں، میں بار بار انہو اور انہا کو مکس کر دیتی ہوں، انہا جو ہیں وہ یہاں پر سامان لے کے جاتی ہیں، ان کے کھانے کا سامان لے کے جاتی ہیں، ان تک پہنچاتی ہیں. حضرت عبداللہ جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ جو مکہ کی جو خبریں ہوتی ہیں، جو بھی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ جا کر ان کو بتاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے حوالے سے بھی یہ نہیں، حضرت علی نہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ جتنے بھی مکہ کے معاملات ہوتے تھے وہ جا کر ان کو بتا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ ہجرت ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساتھ میں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی میں کون کون تھے؟ کوئی مجھے ریکال کروا دے کہ ان کی فیملی میں کون کون تھے. اگر کوئی بینا مجھے آپ سن کن رہا، کی فیملی میں آپ مجھے سن رہے کہ کبھی؟ ہاں، سن رہی تھی لیکن میں نے مس کیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں یا حضرت ابو بکر کی فیملی میں؟ حضرت ابو بکر کی فیملی میں. اچھا، ان میں ان کے والد تھے اور ان کے جو بچے تھے، مطلب آپ نے ابھی بتایا حضرت اسما تھی اور اس کے بعد حضرت عائشہ اور اس کے بعد ان کے بیٹے اور اس کے بعد ان کی جو بیوی تھی وہ سارے تھے گھر میں. اور ان کے ساتھ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، اور دین انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اب یہاں پہ ایک خوبصورت واقعہ جو کہ پڑھتے ہوئے، مطلب آگے بھی جو واقعات آ رہے ہیں مے بھی آج ہم ان کو ڈسکس نہ کر پائیں، اور یہ واقعہ جس کو پڑھتے ہوئے آٹومیٹکلی پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ بیان کرتے ہوئے ان چیزوں کی جو ہوتی ہے نا، خوبصورتی ہوتی ہے اور ایسنس ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے آپ اس چیز کو زیادہ فیل کرتے ہو. اب یہاں پہ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ اونٹنی میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی اونٹنی ایک دم سے گدکنا اسٹارٹ ہو گئی، لائک وہ عجیب سے چلنا اسٹارٹ ہو گئی. تو اس پہ حضرت ان کی جو والدہ تھی ام رومان، وہ ان کو بلاتی ہیں ہز برائڈ، وہ دلہن، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن تھی. تو ان کا ان الفاظ سے بلاتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او میری بیٹی دھیان سے پکڑو اس کو، اونٹ کو، اونٹنی کو. وہ کہتے ہیں کہ او دلہن دھیان سے پکڑو، کہ تم جو ہو، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں ابھی، تو اس لیے ان کی جو حفاظت ہے، ان کا جو ٹھیک رہنا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ جو واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کی جو اونٹنی تھی وہ گدکنا اسٹارٹ ہو گئی، تو وہاں پہ چونکہ وہ اس کو صحیح سے مینیج نہیں تھی کر پا رہی حضرت عائشہ، تو وہاں پہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آواز آئی تھی کہ آپ اس کو، اس کی لگام صحیح سے پکڑیں اور اس کے اوپر صحیح سے بیٹھیں. اور یہ ابھی بھی ایک نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ آواز فرشتے کی تھی، حضرت جبرائیل کی تھی، یا پھر وہ آواز کس کی تھی، لیکن ان کو ایک گیپ سے ایک آواز آئی تھی کہ آپ اس کو صحیح سے پکڑیں. دین ان کی جو شادی ہوئی، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس پارٹ کو، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی، مطلب نکاح تو پہلے ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل تیار ہو گئی شادی کے لیے، تب انہوں نے رخصتی کی. اور رخصتی یہ بہت ہی ایک سادہ سی شادی ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی. لیکن حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی کھیل رہی تھی کہ میری امی آئی ہیں اور میرے مان آئی ہیں، اور دین وہ مجھے لے کے گئی ہیں، اور دین میں تیار ہوئی ہوں، میں نے کپڑے پہنے ہیں، اور دین جو ایک پراپر ایک ہر کلچر کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی دوستیں بیٹھی ہیں، اور دین انہوں نے تیار کیا، اور دین وہ ایک پراپر ایک شادی کا ماحول بن گیا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نکاح ان کا پہلے آلریڈی ہوا تھا، اور ابھی صرف رخصتی ہونی تھی. تو تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب جو صرف ایک کھانا تھا نا جو اس ٹائم پہ دیا گیا تھا اس شادی پر، وہ دودھ تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حضرت عائشہ کو دیا، اور حضرت عائشہ نے اس میں سے دودھ پیا تھا. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، بہت بہت شائع پرسن تھی، لائک ان میں شائنس بہت زیادہ تھی، وہ بہت ہیزیٹیٹ کرتی تھی. اور وہ ہیزیٹیٹ جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ بہت شائع کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ریڈ ہو جاتی تھی. ان کا نام خمیرہ تھا. اور یہاں پہ بھی وہ ہیزیٹیٹ کرتی تھی، اور دین انہوں نے وہ دودھ پکڑ کے وہ بیٹھ گئی. تو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دودھ کو اپنے دوستوں کو دو، مطلب آگے بانٹ دو. تو دین انہوں نے آگے دودھ دیا، تو سب نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، لائک ہمیں بھوک نہیں ہے. تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھوک ہے، تو آپ لے لیں یہ دودھ. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کوئی چیز، تو اس سے انکار تو مطلب ممکن ہی نہیں تھا. دین وہ دودھ سب نے پیا.
اور اس میں جو ہے کہ ایک تو وہ شادی بہت ہی سادہ تھی، اور دین اس شادی میں کوئی کھانا بھی جو صرف ایک تھا وہ دودھ ہی تھا، لائک یہ بھی ایک اس ٹائم پہ شادی اور کچھ کھانا رکھنا یہ بھی اس ٹائم پہ ایک کلچر کا ہی حصہ تھا. لیکن اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پریکٹس کر کے دکھایا کہ شادی ایک ہوتی ہے شادی جو کہ سادہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شادی جو کہ آسان ہوتی ہے. ہم لوگ اگر ابھی سادہ شادی کی طرف جائیں تو وہ شادی ہمارے لیے آسان بھی بہت ہوگی، لیکن ہم لوگ جاتے ہیں دوسری طرف اور بعد میں وہ شادی ہمارے اپنے لیے ہی کافی مشکل ہوتی ہے. لائک مشکلات دین میں ہے نہیں، اور نائٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشکل کام کر کے دکھایا ہوا ہے. انہوں نے وہ کام کیا ہوا ہے جو کہ دین میں ہے، اور وہ کام سب سے آسان ترین ہے، لائک جو آپ کے اپنے لیے آسانی کرتا ہے. مشکلات تو آپ کو بڑے لیول پہ آ ہی جائیں گے، تو یہ چھوٹے لیول پہ جو ہم نے مشکلات بنائی ہیں ہم لوگ اس میں آلریڈی اس میں اتنا انڈلج ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر پھر حوصلہ رہتے نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑے کام کی طرف جائیں، اس کی مشکلات کو فیس کریں. اچھا، اس میں پھر حضرت عائشہ اس ٹائم پہ یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا عربوں میں کہ شوال کے مہینے میں جو شادی ہے اور اس طرح کی تقریبات ہیں وہ اس میں ذرا غیر معیوب سمجھی جاتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح تھا وہ بھی شوال میں ہوا تھا، اور جو ان کی رخصتی تھی وہ بھی شوال میں ہوئی تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے چلی جاتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، اور ڈیفینیٹلی ان کی بھی یہی عمر تھی کہ وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ پہلی وہ خاتون ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے 11 سال سے لے کر اگلے 9 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 سال تک بھی وہ حیات رہتی ہیں. اب انہوں نے اپنی لائف کی جو گوئنگ ہے نا پارٹ، وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. اب اس پارٹ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر میں آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ آپ سوال کر رہے ہوتے ہو کہ یہ معاملہ کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے، کیا وجہ ہے اس کی. اور اس طرح کے ہر سوال کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے رجوع کرتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب موسٹلی احادیث آنے کی وجہ بھی بیسیکلی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنے سارے سوال کر لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا کہ لائک وہ ایک ذریعہ تھی کہ آج اگر ہمیں بہت زیادہ ڈیٹا مل رہا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ صحابہ نے، اور اس میں جو اسپیسیفائی کریں کہ حضرت عائشہ نے چیزوں کو اتنا کھول کے پوچھا تھا کہ وہ چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. لیکن ایک صحابہ کی طرف سے ایک احسان ہے کہ وہ چیزوں کو سوال کرتے تھے، ان کے سوالوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا ہے جو کہ اسلام کے بارے میں ہمیں اتنی ساری انفارمیشن آج ہمیں مل جاتی ہے. اس کے بعد جو عروہ ابن زبیر ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجی تھے، یہ میں بھی صرف ختم کر رہی ہوں، یہ صرف تھوڑا سا پارٹ ہے. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح کی زندگی گزاری ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اکثر مہینے ایسے دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں کہ جب کہ ہم اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے، لیکن ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہم لوگ صرف 2 کالی چیزوں کے اوپر سروائیو کر لیتے ہیں، کھجوروں کے اوپر، پانی کے اوپر. اور یہ ان کے لیے حضرت عائشہ کے لیے بھی یہ اس چیز کی وہ کبھی شکایت نہیں تھی کرتی. لائک آپ اس چیز کو، اچھا اس کے اوپر ہم لوگ اس کو کوشچن مارک رکھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا ڈیٹیل میں چلا جائے گا کہ آپ یہ اس چیز کے اوپر وہ شکایت کیوں نہیں تھی کرتے. آپ اس چیز کو ایک فاقوں کی حالت میں ہو آپ، لیکن آپ اس چیز کے اوپر شکایت نہیں کر رہے، آپ کے لیے وہ چیز مشکل ہے، لیکن آپ اس کو اتنا وہ تکلیف اس لیول پہ نہیں دے رہی آپ کو. تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے. مطلب سائیکالوجی میں اس میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی اس میں سائیکالوجیکلی کیا چیز ہے. اچھا، اس ٹائم پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے کھلونے سے کرتی تھی، اور اس میں سے ایک کھلونا ان کا گورا تھا اور اس گورے کے پر تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گورے کے پر کیسے ہو سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک میموری اتنی اچھی تھی کہ وہ فوراً سے کہتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گورے کے بھی تو پر تھے، تو یہ تو ایک مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے غیر معمولی اور ناممکن چیز نہیں ہے کہ گھوڑے کے پر نہ ہو. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چیریٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے دیتی تھی. حضرت عبد جو تھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تک جو سب سے زیادہ جو چیریٹی دینے والی عورتوں میں دیکھا ہے وہ حضرت اسماء کو دیکھا ہے اور حضرت عائشہ کو دیکھا ہے. دونوں بہنیں جو تھیں ان میں ڈفرینس یہ تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فوراً سے چیز کو دے دیتی تھی، مطلب ان کے پاس کوئی چیز آئی ہے اور وہ اس کو فوراً سے دے دیتی تھی جس کو ضرورت ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی اس طرح سے کرتی تھی کہ وہ چیز کو اکٹھا کرتی تھی جب تک کہ وہ چیز ایک پراپر ایک جو ہے نا بہتر حالت میں نہ آ جائے، اور دین وہ اس کو دیتی تھی.
और वो जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो अगर कोई चीज़, कोई पैसे या सिक्के देते थे तो उसको पहले परफ्यूम करती थी कि अल्लाह ताला की राह में जाना है, उनको खूबसूरत होना चाहिए, उसमें खूबसूरत खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि उनका ज़हन इस तरह से था कि ये डायरेक्टली अल्लाह ताला के ही पास जाने हैं। लाइक वो 2 ही इंसान को नहीं है, लेकिन उनको पता है कि डायरेक्टली जाने अल्लाह ताला के पास ही हैं। अब यहाँ पे एक वाक़या होता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि उनके घर में से जी, ये सिर्फ़ 2 पॉइंट हैं, उसके बाद पार्ट अगला शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ़ 2 मिनट में इसको खत्म कर लेती हूँ। इसमें वाक़या मिलता है, इसकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। इसमें वाक़या मिलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में सिर्फ़ 3 खजूरें थी और देन उनके घर में आते हैं 3 ख़वातीन आती हैं, एक औरत, उनके साथ 2 बेटियाँ होती हैं जो कि कुछ माँगने के लिए आते हैं कि कुछ है तो ज़रूरत खाने-पीने के लिए, तो हमें मदद करें। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें ये तीनों खजूरें दे देती हैं। अब वो जो खातून होती हैं वो 2 खजूरें अपनी बेटियों में बाँटती हैं और 1 खजूर उनके अपने पास होती है। बेटियाँ दोनों खजूरें खा लेती हैं और देन जो तीसरी खजूर होती है वो उनकी जो वालिदा होती हैं वो उसको डिवाइड करके दोनों को आधी-आधी दे देती हैं। अब यहाँ पे जब वो वाक़या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया, तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने उस खातून ने जो ये इंसाफ़ किया दोनों बेटियों में और खजूर को आधा-आधा किया है, इसकी वज़ह से उसको जहन्नम से बचा लिया गया है। ये उसका एक्ट जो बच्चों के अंदर जो इंसाफ़ था, वो इस लेवल पे था और इस लेवल पे ज़रूरी था और इस लेवल पे ये इफ़ेक्ट कर रहा है उसकी आखिरत को। अब यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी और देन उससे भी ज़्यादा हज़रत खदीजा से थी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कोशिश करते थे वो अपनी जितनी भी अज़वाज हैं उनके दरमियान मुकम्मल इंसाफ़ करें और इसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी दिन माँगा करते थे कि रसूल अल्लाह ताला को बताया करते थे कि मैं जितना मेरे हाथ में है, जितना मेरे कंट्रोल में है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँ। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनके दिल में जो चीज़ है, उनके दिल में जो मोहब्बत है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसके ऊपर उनका कोई इख्तियार नहीं है और उसके ऊपर अल्लाह ताला उनको माफ़ करें, अगर उनसे कोई ऐसा मामला हो जाए तो। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो मुकम्मल होता है और आई गेस कि इसमें हमारे 2 या सेशंस और लग जाएँगे। तो इसमें हम फ़ौरन से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। उनकी लव स्टोरी और देन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आयत आई थी सूरत अहज़ाब में, सूरत नूर में सॉरी, वाक़या इफ़क की। यहाँ तक अभी हम लोग इसको रखते हैं। अभी जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दफ़ा टाइम डिसाइड कर लें कि अभी हम लोग इसका नेक्स्ट सेशन कल रखें इस टाइम पे। इसमें कितने मेंबर्स एग्री हैं? एग्री नहीं है? बाकी सब मेंबर्स आप लोग रिएक्ट कर दें जो एग्री हैं। थर्सडे को हम लोग 6 बजे ये सेशन रखेंगे। सिर्फ 3 मेंबर्स। या फिर किसी भी दिन रख लीजिएगा, बस फ्राइडे फ्राइडे को ना रखिएगा। थर्सडे सैटरडे रख सकते हैं, फ्राइडे को नहीं बस। अच्छा, थर्सडे को फिर हम लोग रख लें ये सेशन 6 बजे। क्योंकि अगर इसको हम लोग सैटरडे में लेके जाएँ तो फिर सबकी जो प्रेज़ेंटेशंस हैं वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है। थर्सडे को टाइमिंग अगर सुबह हमें की कोई रखिए। क्या कह रही हैं आप मिनाल? टाइमिंग सुबह की रखिए, रात को पॉसिबल नहीं हो पाता दूसरी बहुत सारी क्लासेस हैं। ये सुबह की टाइमिंग में रखेंगे। एक दफ़ा इसको ग्रुप में भी अलविदा, ये थर्सडे को कंप्लीट हो जाएगा?